قریب نے خبر دی، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تشریف لائے تو آپ نے اپنے اصحاب کو یہ حکم دیا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا و مروہ کی سعی کرنے کے بعد احرام کھول دیں، پھر سر منڈوا لیں یا بال کتروا لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1731۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے عبید اللہ نے، ان سے نافع نے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے صرف ایک طواف الزیارہ کیا، پھر سویرے سے منا کو آئے۔ ان کی مراد 10ویں تاریخ سے تھی۔ عبد الرزاق نے اس حدیث کا رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی کیا ہے، انہیں عبید اللہ نے خبر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1732۔ لیث نے بیان کیا، ان سے جعفر بن ربیعہ نے، ان سے اعرج نے کہ مجھ سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ ہم نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا تو 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کیا، لیکن صفیہ رضی اللہ عنہا حائضہ ہو گئیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وہی چاہا جو شوہر اپنی بیوی سے چاہتا ہے، تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ حائضہ ہیں۔ آپ نے اس پر فرمایا کہ اس نے تو ہمیں روک دیا۔ پھر جب لوگوں نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کر لیا تھا، آپ نے فرمایا پھر چلے چلو۔ قاسم، عروہ اور اسود سے بواسطہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت ہے کہ ام المومنین صفیہ رضی اللہ عنہا نے 10ویں تاریخ کو طواف الزیارہ کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1733۔ ابن طاؤس نے بیان کیا، ان سے ان کے باپ نے اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قربانی کرنے، سر منڈوانے، رمی جمار کرنے اور ان میں آگے پیچھے کرنے کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1734۔ خالد نے بیان کیا، ان سے اکرمہ نے، ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یوم نہر میں منا میں مسائل پوچھے جاتے اور آپ فرماتے جاتے کہ کوئی حرج نہیں۔ ایک شخص نے پوچھا تھا کہ میں نے قربانی کرنے سے پہلے سر منڈا لیا ہے، تو آپ نے اس کے جواب میں بھی یہی فرمایا کہ جاؤ قربانی کر لو، کوئی حرج نہیں۔ اور اس نے یہ بھی پوچھا کہ میں نے کنکریاں شام ہونے سے بعد ہی مار لی ہیں، تو بھی آپ نے فرمایا کہ کوئی حرج نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1735۔